ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ سے میں ہوں آپ کا میر افضل گلزار۔ آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی، پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون۔ جی سردار صاحب، آپ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ جاگیرداروں کے خلاف صدا بلند کی اور انتخابات میں ایسا لیتے رہے۔ ضمنی الیکشن پی کے 30 بالا کوٹ، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر میاں ضیاء الرحمان کی نہلی کے بعد خالی ہونے والی نشست 2019 26 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا امیدوار کھڑا کرنے کے بجائے گواہی کے سادات سے اطاعت کر کے پارٹی ٹکٹ مظہر علی قاسم کو دے کر کامیابی کے لیے خود بھی میدان میں آگے۔ اس پر آپ اپنے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ شکریہ میر افضل صاحب۔ اصل میں یہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جس طرح بھی جنرل الیکشن ہوئے تھے، ہم نے اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈروں کو الیکشن لڑایا۔ الحمدللہ انہوں نے الیکشن لڑا اور جو پی کے 30 تھی، یہ میاں ضیاء الرحمان صاحب نے الیکشن بھی جیتی تھی اور اس کے بعد جو کہ ایک فیصلہ اس کے خلاف آ گیا، جس کی وجہ سے یہ ضمنی الیکشن آ گیا۔ ہماری ایک تحریک ہے، ایک پروگرام ہے اور ایک مشن ہے، اس کے تحت ہم ہمیشہ سے یہ الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے حالات واقعات کے مطابق عوام سے رائے لے کر فیصلہ کیا ہمیشہ سے۔ اب مسلم لیگ نون میں سید قاسم شاہ صاحب کے بیٹے جو مظہر شاہ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے اور اسی طریقے سے میاں ضیاء الرحمان صاحب جو پہلے جیتے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اور میں نے بھی جو عوام سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر کو ووٹ دیا جائے۔ قاسم شاہ اور ہمارا الائنس آج کا نہیں، تقریباً 1979 سے چلا آ رہا تھا۔ درمیان میں تبدیلیاں بہت ساری، جس طرح سیاسی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ قاسم شاہ کوئی جاگیردار نہیں ہے، عوام اپنی عوام ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے وہ عوامی منگوں کے مطابق، عوامی رائے کے مطابق ہم نے بالا کوٹ میں لوگوں سے مشورہ کر کے رائے دی۔ سیٹ اس وقت جو ہماری جیتی ہوئی تھی یہ ضرور برقرار رکھنی چاہیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے پہ آپ کی کامیابی، آپ کے جو اتحاد ہے، آپ کے جو عوام ہیں، آپ کے جو بہت زیادہ ورکر ہیں، افرادی قوت آپ کے پاس بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی، کیا اسی طرح وہ طاقت مضبوط رہے گی یا اس میں کوئی؟ انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم سے، کیونکہ ہم نے خود فیصلہ نہیں کیا، عوام کے رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔ اب جو بھی شخص اگر چاہے وہ مظہر شاہ الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن میاں ضیاء الرحمان جو اپنے حلقے کے منتخب نمائندے تھے، اختیارات ان کے پاس ہوں گے۔ جو ترقی کا کام ہے یا اس کے ساتھ ہی باقی جو معاملات ہیں پی کے 30 تحصیل بالا کوٹ کے، اس میں میاں ضیاء الرحمان کا عمل دخل ہوگا اور ان کے مشاورت سے کام ہوگا۔ اس کے بغیر یعنی کوئی ایسا کام علیحدہ مظہر شاہ وہ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے یعنی کیونکہ اس ٹرن میں یہ ان کا حق بنتا تھا، جو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ الیکشن پہلے اگر یہ جو اس طریقے سے وہ عدالتی کارروائی کراتے تو بے شک سے اچھا تھا، لیکن الیکشن کے بعد جو یہ زیادتی ہوئی ہے، ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت زیادتی ہوئی ہے، جبکہ اب تو یہ شرط ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے شرط ختم کر دی تھی۔ جو احمد شاہ صاحب تو انہوں نے وہاں پر میاں صاحب کو کہا کہ ہم مل جل کر کام کریں گے، بے شک سے آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کو مبارک ہو، ہم مل جل کر کام کریں گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ تیسرے دن ہی جا کر تاریخ لگوا کر اس فیصلے کو کر صاحب، یہ اتحاد میاں برادران اور گواہی کے درمیان بہت زیادہ مشکل تھا اور مشکل سمجھا جاتا تھا۔ عوام کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، میاں ولی الرحمان مرحوم کے ووٹ جلانے کا الزام سید قاسم شاہ صاحب پر مخالفین لگا رہے ہیں اور احمد شاہ صاحب نے گزشتہ روز یہ بات کہی تھی۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نااہلی کی درخواست پہلے 2 مہینے اس کی پیروی مظہر قاسم نے کی اور اس کے بعد میں اس میں شریک ہوا۔ تو ان سب چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے اتحاد میں کس طرح آپ کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک میاں برادران کی بات نہیں، قاسم شاہ صاحب سے ہمارے بھی اختلافات ہیں۔ ہماری اور میاں صاحب کی کوئی علیحدہ سیاست نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو پروگرام ہوئے کہ پروگرام ہے اور اللہ غریب کے رحمت فرمائے میاں ولی الرحمان صاحب کو اس وقت وہ اس سلسلے تحریک کو چلا رہے تھے، ہمارے سربراہ تھے، اس وقت سے لے کر آج تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام ایک ہی رہا۔ جس وقت اپنے مفاد کے لیے
کوششیں کرتے رہے ہیں کہ ہمیں یعنی تفریق پیدا کی جائے، لیکن اللہ نے کے فضل و کرم سے ختم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت ووٹ جلانے کی بات ہوئی تھی تو وہ ووٹ بھی ڈالے گئے تھے کاغان میں، اور اس میں احمد شاہ مظفر شاہ صاحب بھی شامل تھے، اور اس کے بدلے میں پھر 3 دفعہ ہم نے قاسم شاہ صاحب کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور 3 دفعہ انہیں شکست ہوئی۔ تو یہ سیاسی بدلہ ہم نے لیا، پاس اگر کوئی سادہ بیلٹ پیپر تھے، دوسرے تیسری چیزیں تھیں، وہ میاں صاحب کو دی۔ تو یہ ساری جو چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے کہ میاں صاحب آپ جیت کے ہمیں خوشی ہوئی ہے، اور اس وقت ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ گڈ جسٹر کے طور پر انہوں نے جو آ کر آفر دی تھی، یہ بھی تو ایک حمایت کی بات تھی۔ تو دوسری باتیں جو بہت ساری لوگ اس وقت اگر کرتے ہیں وہ تو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، ساری باتیں جس طریقے سے مختلف افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں وہ تو الیکشن کا ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری جو عوام ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑی باشعور ہے، فیصلہ ہوا ہے، ہم نے ان کو اعتماد میں دیا اور اس کے اعتماد کے مطابق الحمدللہ الیکشن بھی لڑے اور اللہ نے کامیابی بھی دی ہے۔ تو اس طرح بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی۔ آپ اپنے ناظرین حلقہ پی کے 30 کے ناظرین کو، ووٹروں سپورٹروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں حلقہ پی کے 30 کے جتنے بھی ہمارے ووٹر سپورٹر اور ہمارے مہربان ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھرپور طور پر جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مظہر شاہ صاحب، جس کو نامینیٹ کیا ہے میاں ضیاء الرحمان صاحب نے اور میں نے اور ہمارے لوگوں نے نامینیٹ کیا ہے، اس کا بھرپور ساتھ دیں اور الیکشن میں جو بھرپور طور پر حمایت کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے جتائیں۔ انشاءاللہ یہ مشن، یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ جو وقتی طور پر لوگ جو کلابازیاں کھاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے پیپلز پارٹی چھوڑ کر فوری طور پر پی ٹی آئی میں چلے گئے، ان لوگوں پر کیا اعتبار ہوگا؟ کل ہو سکے وہ چھوڑ کر کسی اور جگہ میں چلے جائیں۔ تو یہ عوام کی جو مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہے، اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت جو ضمنی الیکشن ہے اس میں میاں ضیاء الرحمان صاحب جیتے تھے، اب اس وقت جو ہمارا جو نامزد کینڈیڈیٹ ہے مظہر شاہ، اس کا بھرپور ساتھ ہے۔ یہ جیت میاں ضیاء الرحمان کی ہے، یہ جیت ہمارے عوام کی ہے، یہ جیت ہماری ہے، کوئی اس کو انشاءاللہ نہیں روک سکتا، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، لیکن ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز وہاں اٹھاتے ہیں، پہلے بھی اٹھائی، اب بھی اٹھائیں گے، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ جھوٹے اس وقت جو وہاں پر اعلان کیے جاتے ہیں اور صرف ووٹ کے لیے جو کیے جاتے ہیں، ان پر کوئی یقین نہ کریں۔ یہ وقتی طور پر پہلے بھی ڈرامہ کرتے رہیں، اور اس وقت جو لوگ کرتے ہیں ڈرامہ، ان کا صرف مقصد ہے ووٹ حاصل کرنا، اس سے بغیر کچھ بھی نہیں۔ راز صاحب، یہ آپ کا اعلان صرف ضمنی الیکشن کی کامیابی تک رہے گا یا اس کے بعد بھی آگے چلے گا؟ نہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں جو ہمارے حالات واقعات کے مطابق، ہمارے کاز کے مطابق آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس کو انشاءاللہ نبھائیں کہ جو عوام کے مفاد میں رہا، انشاءاللہ بالکل جو ہمارے عوام کے مفاد میں، ہمارے لوگوں کے مفاد میں، ان کی عزت کے مفاد میں ہوگا، انشاءاللہ جاری ساری رکھیں گے۔ شکریہ جی، بہت مہربانی، آپ نے قیمتی وقت۔ سیاست اور کھیل کے میدان میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی، اور آخری دم تک کامیابی اور ناکامی کو دیکھا جاتا ہے، کس کی فتح اور کس کی شکست یہ تو 26 فروری 2019 کو عوام اپنے ووٹ کی پرچی سے دیں گے۔ صرف میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے ووٹ کا استعمال اپنے ضمیر کے مطابق ایسے امیدوار کے حق میں کریں جو ملک، قوم اور علاقے کے عوام کے وسیع تر مفاد میں بہتر ہو۔